بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو فکر نو. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کے اثرات جنگ کے دوران یو اے ای کا دورہ کیا اور کئی گھنٹے تک وہاں رہ کر مذاکرات کیے، اور اس کا اعلان آج کیا گیا 13 تاریخ کو. اس کے بعد یہ کہ بلومبرگ کی خبر یہ ہے کہ پاکستان، ترکی اور قطر یہ مل کر کوئی دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، لیکن یہ کہ اس کی طرف قدم بڑھایا جا رہا ہے اور اس کے ڈرافٹ پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد یہ کہ سی بی ایس یہاں کا ایک بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے، اس پر یہ خبر چلی اور یہ پاکستان میں ہر جگہ رپورٹ بھی ہوئی کہ جی پاکستان کی حیثیت جو ہے بحیثیت ایک نیوٹرل میڈیٹر کے، ایک ثالث کے، وہ مشکوک ہے. وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، اور ثبوت اس کا یہ ہے کہ ایران کے طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے ہوائی اڈے پہ کھڑے ہیں اور نورخاں ایئر بیس پہ کھڑے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر ملا کے دیکھا جائے تو 2-3 باتیں واضح ہوتی ہیں. ایک یہ کہ یہ ایران کی جنگ کب اور کیسے ختم ہوگی یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو بات سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اس پورے خطے کا جو نقشہ ہے، جو ان کا پاور بیلنس ہے، وہ بالکل بدل رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا رول کیا ہوگا وہ ہم آگے بات کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اسرائیل میں بیٹھ کے ایران کے لیے خطرہ نہیں، یا کسی عرب ملک کے لیے خطرہ نہیں، وہ ایران کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے. اور سی بی ایس کی جو خبر ہے وہ اسی کا شاخسانہ ہے. امریکہ میں اور اسرائیل میں یہ لوگ موجود ہیں جو بالکل نہیں چاہتے کہ ایران کے خلاف جنگ بند کی جائے یا ایران کے ساتھ سیز فائر کی جائے. نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ ہماری جنگ جاری ہے اور ہم کسی وقت بھی اپنا اقدام دوبارہ کر سکتے ہیں. لبنان میں وہ سیز فائر کے باوجود وہ مسلسل وہاں گولہ باری کر رہے ہیں. ہر روز درجنوں کے حساب سے لوگوں کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے، لیکن کہنے کو جو ہے وہ سیز فائر ہے. ظاہر ہے کہ سیز فائر نہیں ہے، اور مقصد یہ ہے کہ لبنان پہ اتنا بوجھ ڈالا جائے کہ ایران والے زچ ہو کر جو ہے وہ اس کو اپنی سیز فائر کو توڑ دیں. کیونکہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا جب یہ سیز فائر جب ہوئی ہے کہ ہم اس سیز فائر کو تب تسلیم کریں گے اگر لبنان میں سیز فائر ہو، اور پھر صدر ٹرمپ کے کہنے پر لبنان میں سیز فائر کرائی گئی. لیکن نیتن یاہو مسلسل اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تاکہ یہ سیز فائر جو ایران کے ساتھ ہے اس کا خاتمہ ہو اور جنگ دوبارہ شروع ہو. تو امریکہ کے اندر بھی یہ لابی موجود ہے، اور اس میں سینیٹر لنزی گراہم، سینیٹر ٹیڈ کروز اور کچھ اس قسم کے اور سینیٹر اور سیاسی رہنما اور میڈیا لوگ شامل ہیں جو اسرائیل کے انتہا پسند جو طبقے ہیں ان کے ساتھ ان کی رائے ملتی ہے. اور اس میں جو کرسچن زائنسٹ ہیں، جس میں یہ دونوں سینیٹر حضرات شامل ہیں، وہ اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اس پہ زور دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ایران کا خاتمہ نہ کیا جائے تب تک جو ہے وہ گریٹر اسرائیل نہیں بن سکتا. اور گریٹر اسرائیل بننے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے. وہ سارا قصہ جو ہے وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ان کا مذہبی نقطہ نظر ہے. اور ویسے بھی جو صہیونیت کی جو تحریک ہے وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی تحریک نہیں ہے، یہودیوں کی تحریک بعد میں بنی ہے. اصلاً یہ کرسچن زائنسٹ کی تحریک ہے جو انگلینڈ سے شروع ہوئی، پھر رشیا میں اور پھر باقی ممالک میں یہ پھیلتی رہی. آخر میں پھر وہ بیلفور ڈکلیریشن تک بات جا پہنچی. اور اوریجنلی یہ تحریک کرسچن زائنسٹ کی ہے،
اور وہی کرسچن زائنسٹ ہیں یہاں پر موجود ہیں اس امریکہ میں، اور وہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو. تو اس لیے یہ سی بی ایس کے ذریعے یہ خبر بریک کروائی گئی، لیک کروائی گئی وہاں سے 2 آفیشیل سے کہ وہاں جہاز کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ بات درست ہے، پاکستان نے بھی کہا کہ وہاں جہاز کھڑے ہوئے ہیں. وہ کھڑے ہوئے تھے اس وقت جب یہ مذاکرات ہوئے ہیں سیز فائر کے فوراً بعد. لیکن اس کو ٹوسٹ اس طرح کیا گیا کہ وہ سیز فائر کے بعد جہاز وہاں چھپانے کے لیے وہاں بھیج دیے گئے تاکہ امریکہ ان پہ حملہ نہ کر سکے. جب سیز فائر ہو چکی ہے تو حملے سے اب بچنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو ہم جنگ کے دوران اگر جاتے تو پھر تو بات تھی کہ جنگ کے دوران پاکستان نے وہاں جہاز بھیج دیے. اور یہ ہم 71 کی جنگ میں پاکستان کی جو ایئر فورس کے جہاز تھے وہ ایران جاتے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستان کی ایئر اسپیس جو تھی 71 کی جنگ میں مغربی پاکستان میں بالکل غیر محفوظ ہو چکی تھی. تو پاکستان کے جہاز جو تھے، کئی ایک جہاز ہم نے ایران بھیجے تھے. وہ تھا ایران ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ دے رہا تھا تاکہ ہمارے جہازوں پر ہندوستان حملہ نہ کر سکے. ایران نے ایسا اگر کچھ کرنا ہوتا تو جنگ کے دوران کرتا، جو کہ نہیں کیا. جو خود اس خبر میں لکھا ہوا کہ جو جہاز ہیں وہ سیز فائر کے بعد بھیجے گئے. سیز فائر کے بعد بھیجنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. جب سیز فائر ہو چکی تو اب تو حملے کا کوئی فوری خطرہ ہے ہی نہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ یہ خبر بریک کرنے سے پہلے یہ جو ہے یہ سوموار کو یہ خبر آئی ہے صبح کو ان کے پروگرام میں، اور اس سے ایک دن پہلے اتوار کی رات کو یہ 60 منٹس پروگرام ان کا آتا ہے، سی بی ایس کا بڑا مشہور پروگرام ہے، وہ خبروں کے انالیسس کا ہوتا ہے. اس میں نیتن یاہو نے خود آ کر کہا کہ پاکستان قابل اعتماد نہیں ہے. پاکستان نے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بوٹ فارمز بنائے ہوئے ہیں جو میڈیا پر اور ٹویٹر پر اور فیس بک پر ادھر ادھر، اور وہ ہمارے خلاف جو مسلسل جو ہے وہ میڈیا پر کیمپین چلاتے ہیں. مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، جو بھی سیز فائر کی بات کرے گا، جو میڈیشن کی بات کرے گا، جنگ ختم کرنے کی بات کرے گا، اس کے خلاف اسرائیل بات کرے گا. کیونکہ اسرائیل کا اور یہ جو باقی آپ کے جو ہیں کرسچن زائنسٹ وہ نہیں چاہتے کہ جنگ بند ہو اور یہ مسلسل چلتا رہے اور اسرائیل کا خاتمہ کیا جائے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ظاہر ہے کہ وہ اب ان کو سیاسی نقصان بھی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جس طرح کہا گیا تھا کہ وہ 48 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گی، وہ بھی غلط ثابت ہوئی. اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے بھی اسی وعدے پہ تھے کہ میں جو فار ایور وارز ہیں ان کو ختم کروں گا. ہر روز کی جنگ جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. لیکن اب وہ ایسی جنگ میں پھنسے ہیں جس کا کہ انجام وہ اچھا نظر نہیں آتا. جو بھی اس کا انجام وہ اچھا نہیں ہوگا امریکہ کے لیے، اور ایران کے لیے تو اچھا ہے ہی نہیں، اچھا وہ نظر آ ہی رہا ہے. تو پھر منڈے کو یہ خبر آئی، اور پھر جو ہے ودن چند گھنٹے کے اندر اندر ہی سینیٹر لنزے گراہم نے یہ بیان دے دیا. پہلے تو وہ سامنے بٹھائے ڈیفنس سیکرٹری تو پیٹ ہیگسیت کو، اور جو جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں ان سے پوچھا کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے. انہوں نے کچھ کہنے سے انکار کیا. تو کہنے لگے کہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، آپ ہاں یا نہ میں جواب دیں. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. تو انہوں نے لنزے گراہم نے کہا کہ یہ میں پاکستان کو قابل اعتبار ہرگز نہیں سمجھتا. یہ لوگ پہلے بھی ہمارے ساتھ سے ڈبل گیم کرتے رہے ہیں. اس پوری پالیسی کی ری ایویلیویشن کی جائے. اب یہاں سے جو ہے وہ کافی، اور اس دوران پاکستان کے جو سے وہ وہاں سے بیانات بھی آئے. اس جگہ پر یہ خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید پاکستان کے خلاف کوئی یا میڈیشن کے خلاف کوئی بہت بڑا جہانا محاذ کھل رہا ہے. لیکن صدر ٹرمپ نے اسی دن جب چین روانہ ہو رہے تھے تو ان سے صدر ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس کو سوال کروایا گیا کہ کیا پاکستان کا جو میڈیٹر کا رول ہے، کیا اس کو آپ اس کو زیر غور ہے، اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں آپ؟ تو صدر ٹرمپ نے جو کہا، میں الفاظ کوٹ کر دیتا ہوں ان کے: نو، دے آر گریٹ. آئی تھنک پاکستانیز ہیو بن گریٹ. دا فیلڈ مارشل اینڈ دا پرائم منسٹر آف پاکستان ہیو بن ایبسلیوٹلی گریٹ. تو اتنی تعریف کے بعد انہوں نے اس سارے جو ایک پلان بنا تھا اس کا ملیمیٹ کر دیا. اب یہ ظاہر ہے اس لیے سارا کچھ کیا گیا تھا. اب خبر یہ آئی ہے کہ، اور یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر سے خبر آئی ہے کہ انہوں نے جنگ کے دوران عرب امارات کا دورہ کیا، اور وہاں پر العین شہر ہے عمان کے قریب UAE کا، وہاں پر کئی گھنٹے ان سے ملاقات کی. اور پرائم منسٹر کے دفتر سے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا کہ یہ تاریخی اور حساس ملاقات تھی. اسی جنگ کے دوران
جو ان کے موساد کے چیف ہیں، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے چیف ہیں ڈیوڈ برنیا، وہ 2 بار جنگ کے دوران انہوں نے دورہ کیا ہے امارات کا، اور وہاں ان سے بیٹھ کے جو جنگی معاملات ہیں ان پر تبادلہ خیال کیا ہے، ان کو کوآرڈینیٹ کیا ہے، اور اسی دوران پہ ان کے جو آئرن ڈوم ہے وہ وہاں پہنچا ہے۔ اور یہ خبر پہلے وال اسٹریٹ نے دی، پھر گارڈین نے یہ خبر گارڈین نے دی، پھر ابھی مائک ہکبی ہیں امریکہ کے جو سفیر ہیں وہاں پر اسرائیل میں، انہوں نے خبر کنفرم کی ہے کہ اسرائیل نے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کو جو ہے آئرن ڈومز مہیا کیے ہیں دفاع کے لیے، اور یہ ہمارے جو تعلقات ہیں یو اے ای کے ساتھ وہ بہت گہرے ہیں اور بہت مضبوط ہیں۔ اس تناظر میں اب یہ دیکھیے کہ یہ عرب امارات کا جو تعلق ہے وہ سن 2020 میں شروع ہوا ہے۔ اس وقت انہوں نے جو نام نہاد ابراہیم اکارڈ ہے وہ ان سے سائن کیا، اور سفارتی تعلقات بحال کیے، اسٹیبلش کیے، ڈائریکٹ ایئر لائن کی فلائٹ شروع ہوئیں، تجارت، ٹورزم سب شروع ہوا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور جو ہے یہ آپ کا ملٹری کوآپریشن یہ بھی ساتھ شروع ہو گیا، اور جنگ کے دوران جو ہے وہ بھرپور طریقے سے یہ سامنے آیا، اور سب سے زیادہ حملے جو ایران نے یو اے ای پہ کیے ہیں وہ اسی لیے کیے ہیں کہ یہ وہاں سے مسلسل کارروائی ہو رہی تھی۔ اور آج جب یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم وہاں گئے تھے، تو امریکہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو بھی یہ کام کرے گا وہ اس کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے، دفاعی پالیسی ہے، وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے، وہ کسی ایران کے خلاف نہیں ہے، کسی اور ملک کے خلاف نہیں ہے۔ پاکستان کا دفاعی جو نقطہ نظر ہے، دفاعی پالیسی ہے، وہ سراسر وہ انڈیا اورینٹڈ ہے۔ پاکستان کو ایران سے کوئی خطرہ نہیں ہے، افغانستان سے کوئی ایسا خطرہ نہیں کہ وہاں سے کوئی فوج آ جائے گی، چین سے کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، اسرائیل سے بھی کوئی ایسا خطرہ نہیں کہ وہاں سے وہ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ پاکستان کا جو ہے نیوکلیر پروگرام ہے، دفاعی پوسچر ہے، ساری کی ساری اورینٹیشن ہے وہ انڈیا کے حساب سے ہے۔ اس لیے اسرائیل کے خلاف پاکستان کوئی ایکٹیولی انوالو نہیں ہے، نہ اسرائیل کو پاکستان کو خطرہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی ایک پرنسپل پالیسی ہے جو سن 47 سے آج تک ایک ہی ہے کہ اسرائیل جو فلسطینی ہیں ان کو ان کے حقوق دیے جائیں، ان کو ان کا وطن دیا جائے، ان کو ان کی حکومت وہاں قائم ہو، اور یہ ان کے حقوق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اور باقی جو دنیا میں جو ممالک نے ان کی حمایت کی ہے ان کے مطابق ان کے حقوق ان کو دیے۔ یہ پاکستان کی مسلسل پالیسی ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، سن 47 سے ہے، اور اب تک وہی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف کوئی جنگی اقدامات کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ ایسا پاکستان کو نہ ہے، نہ پاکستان ایسا افورڈ کر رہا، نہ پاکستان کی ایسی کوئی ضرورت ہے۔ پاکستان کو اصل خطرہ ہندوستان کی طرف سے ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری پالیسی ہے۔ اب بات یہاں بنتی ہے کہ ہندوستان، امارات اور اسرائیل، ان کا ایک دفاعی گروپ بن رہا ہے۔ امارات نے ہندوستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ اناؤنس نہیں کیا، لیکن عملاً دفاعی تعاون آپ کے سامنے ہے، اور عرب ممالک میں سے یہ واحد ملک ہے امارات جو اسرائیل کے اتنا قریب ہے اور ہندوستان کے اتنا قریب ہے۔ تو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تینوں کا ایک گروپ بنے گا، اور دوسرا جو گروپ بن رہا ہے جس کا بلومبرگ نے اشارہ کیا ہے وہ ترکی، قطر اور پاکستان، سعودی عرب اس میں پہلے سے شامل ہے دفاعی معاہدے میں۔ تو یہ جو ریجنل پاورز ہیں یہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے، اپنی ایک رائے قائم کرنے کے لیے، یہ اپنا جو دفاعی نقطہ نظر ہے اس کو یکجا کرنے کے لیے یہ آپس میں تعاون کر رہے ہیں۔ اب آگے یہ بات کیسے بڑھے گی اس کا آگے دیکھنا ہوگا، لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک بلاک بن رہا ہے، اور اس بلاک کے ساتھ چین کا الحاق ہوگا۔ چین کتنا الحاق کرے گا وہ، چین کو دفاعی معاہدوں پہ یقین نہیں رکھتا، نہ چین کے جو ہیں وہ کوئی باہر فوجیں بھیجنے کے روادار ہیں، نہ کسی دفاعی معاہدے کرنے کے روادار ہیں، جس طرح کہ نیٹو بنا ہوا ہے، اس طرح سینٹو بنا ہوا تھا،
اس طرح آپس میں دفاعی پیکٹ ہوتے ہیں، اس قسم کے وہ نہیں کرتے کہ یہ ہم جیسا ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہے، وہ اس قسم کے معاہدے بھی نہیں کرتے، وہ ان کا طریقہ ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو وہ اس میں کس حد تک انوالو ہوں گے، اس کا یہ کہنا قابل وقت ہے، لیکن یہ امریکہ کا جب وہاں رول کم ہو رہا ہے یا کمزور ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، تو اس کو فل کرنے کے لیے یہ ممالک جو ہیں یہ اپنا ایک گروپ بنا رہے ہیں۔ ان کا چین کے ساتھ ممکن الحاق ہوا، لیکن امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ظاہر ہے کہ قریبی تعلقات ہوں گے۔ پاکستان کے قریبی تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں، ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ممبر ہے، قطر بھی جو امریکہ کے کلوز ہے، لیکن یہ اپنا دفاعی جو معاملات ہیں اس کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، اور اپنے طور پر ان کو اپنی ایک نقطہ نظر جو علاقائی حد تک ایک اپنا نقطہ نظر رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ان تینوں ممالک کا جو گٹھ جو ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور یہ بھی آپ آخر میں بات کہہ دوں کہ ایران، ان کا ہندوستان، UAE، اسرائیل اور امریکہ، ان کا پہلے سے ایک فورم موجود ہے جسے I2U2 کہتے ہیں۔ I2 سے ہے کہ اسرائیل انڈیا، U2 سے ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ تو ان تینوں کا پہلے سے ایک فورم موجود ہے جو تجارت کے لیے ہے، ٹورزم کے لیے ہے، دفاع کے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن اب اس جنگ کی وجہ سے جو ہے اس میں دفاعی ایلیمنٹ بھی شامل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہاں تک بات ختم کرتے ہیں اس درخواست کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے کمنٹس دیجیے اپنے، کوئی اس کی امپروو کرنے کے لیے کوئی تجاویز تو وہ دیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔